سر ایک اچھی نیوز سامنے آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب، ملیشیا اور جرمنی جو ہے وہ پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور سعودی عرب کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان میں موجود ہے۔ جرمنی بڑی فیکٹری پاکستان میں لگانا چاہ رہا ہے۔ آپ کیا اس کو خوشخبری سمجھا جائے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تینوں ممالک کر سکتے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، اور کب تک یہ انویسٹمنٹ کے جو ہے اثرات پاکستان پر بہتر انداز سے مرتب ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اس وقت مختلف ملکوں سے ایک دلچسپی ظاہر ہو رہی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی۔ یہ بہت اچھا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور اب جو ایگریمنٹ ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، پاکستان کی جو دوستی ہے سعودی عربیہ سے وہ تو بہت عرصے سے ہے، اور سعودی عربیہ نے بڑے مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اس وقت بھی سعودی عربیہ نے $5 ارب کے ٹائم ڈپازٹ رکھی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، تاکہ ہمارے ریزروز مستحکم رہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کن سیکٹرز میں وہ آنا چاہیں گے، کیا مائننگ میں آنا چاہیں گے، کیا ایگریکلچر میں آنا چاہیں گے، کیا کسی خاص ٹیکسٹائل سیکٹر میں، یا یہ سب ہمیں اب دیکھنا پڑے گا۔ اور پاکستان کی حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کی پوری کوشش ہونا چاہیے کہ مل جل کر ہم ساتھ مل کے کام کریں، اور انشاءاللہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت کم رہا ہے، مشکل سے $2 ارب، جبکہ پروفٹس جو واپس جاتے ہیں وہ بھی تقریباً $2 ارب، تو نیٹ ٹرمز میں تقریباً 0 رہا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ بڑھ کر کچھ پازیٹیو ہو جائے تو اس سے ہمارا شرح نمو میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہماری فائنینشیل پوزیشن بھی انشاءاللہ بہتر ہو سکے۔ سر آپ نے شرح نمو کا بات کی ہے، 744 ارب روپے کا جو نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے سیلاب کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کا جو ہدف رکھا گیا تھا 4.2% وہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کو دوبارہ 3.6 پر لے جایا گیا ہے۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کا ریٹ جو ہے وہ 2.6% ہوگا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کی یہ جو سست روی ہے یا جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اس سے مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، شرح نمو کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے مرتبہ جب سیلاب آیا تھا 2022 میں، تو اس وقت اس سال 2022-23 میں شرح نمو منفی ہو چکا تھا۔ تو یہ کہنا کہ ہم 3 سے 3.5% تک شرح نمو حاصل کر لیں گے اس سال، یہ ایک آپٹمسٹک اسیسمنٹ ہے۔ بس کوشش یہ ہونی چاہیے انشاءاللہ کہ اس طرح کا ریٹ ہو جائے، مگر میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ 2% سے کم ہوگا، اور کوشش کرنی چاہیے پاکستان کو کہ آہستہ آہستہ ہم اپنے کلائمیٹ چینج وغیرہ کے انویسٹمنٹس وغیرہ اس طرح کریں کہ یہ جو ہم پر وقتاً فوقتاً نقصان ہوتا ہے سیلابوں کا وہ کم ہو جائے، تاکہ ہمارا شرح نمو مستحکم رہے اور سالانہ کم از کم 4 سے 5% تک پہنچ جائے۔ سر سرمایہ کاری کی بات کر رہے تھے، ہم نے بات کی ملیشیا کی، سعودی عرب کی اور جرمنی کی۔ امریکہ پاکستان کے اندر بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے تیل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں، معدنیات موجود ہیں، ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ $6 ٹریلین کی جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو معدنیات ہیں اس پر جو ہے وہ کام تقریباً شروع ہو چکا ہے، کمپنیاں آ چکی ہیں، تو اس کے اثرات کب تک آئیں گے؟ کتنا پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر تیل اور گیس کا؟ کیا اس میں سیریسلی ہمارے جو حکومت ہے ان کو ویلکم کہے گی اور باقاعدہ طور پر فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ آنے کا امکان ہے؟ انشاءاللہ پوری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ایک اہم راستہ ہے پاکستان کو ایک اسٹرانگ اکانومی پھر سے بننے کی کوشش جو ہے، اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ایک ادارہ بڑا اسٹرانگ بنایا گیا تھا SIFC۔ پچھلے 2 سال میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، اب انشاءاللہ ہماری امیدیں یہ ہیں کہ انویسٹمنٹ کا فلو شروع ہو جائے گا، اور پاکستان کا جو شرح نمو ہے انشاءاللہ 4 سے 5% تک آ جائے گا۔
سر ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ہماری کمپنیاں ہیں، بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے کام بند کر کے جا چکی ہیں، اور یہ بھی بیڈ نیوز آ رہی ہے اور کہ بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ لپیٹ رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ کیا وہ یہاں بجلی کی قیمتیں اس میں رکاوٹ ہیں، ہمارے قوانین رکاوٹ ہیں، FBR رکاوٹ ہے، کیا رکاوٹ ہے کہ کمپنیاں یہاں کام نہیں کر پا رہی؟ دیکھیے بہت سے وجوہات ہیں اور یہ بہت اہم ایشو ہے اور اس کو آپ نے مناسب طریقے سے ریز کیا ہے۔ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اب نہیں رہا، ایز ختم ہوتا جا رہا ہے، مشکلات آ رہے ہیں، ریگولیشنز ہیں، کرپشن ہوتا رہتا ہے خاص طور پہ ٹیکس کی پیمنٹس وغیرہ میں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو ایکسپورٹنگ فرمز ہیں ان کو جو روپے کی ویلیو مل رہی ہے وہ بہت کم ہے، اور آرٹیفیشلی ہم نے روپے کی قدر کو مینٹین کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں کاسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے مگر پرائسز میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو ایکسپورٹرز بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر پر 4 گنا ہے اس سیکٹر پر بوجھ compared to the rest of the country۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ ایک پریشان کن جو قیمتیں ہیں پاکستان میں بجلی اور گیس کی، جو تقریباً 2 سے 2.5 گنا ہیں ہمارے کمپیٹیٹرز کے کمپیریزن میں، اور چوتھا فیکٹر جو ہے وہ سیکیورٹی کا بھی ہے۔ تو اس لیے یہ سب فیکٹرز اگر آپ ملا لیں تو یہ جو ہمارے کمپنیاں ہیں، اب دیکھیے پراکٹر اینڈ گیمبل تو پاکستان کے بننے کے کچھ عرصے بعد سے یہ یہاں کام کر رہے تھے، اور مجھے تو بے پناہ افسوس ہے اس بات کا ہے کہ وہ ایک اچھی کمپنی تھی اور ینگ گریجویٹس وغیرہ کو ٹرین کرتے تھے وہ۔ تو اس لیے بھی پاکستان کو اب سوچنا پڑے گا کہ ایک طرف باہر سے خبریں آ رہی ہیں کہ انویسٹمنٹ میں انٹرسٹ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ایک طرح سے ایک کانٹرڈکٹری میسیجز ہو رہے ہیں، اور ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ پروسیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور پالیسیز کو مناسب لانے پڑیں گے، خاص طور پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور پروفیٹیبلٹی کو ریسٹور کرنا تھرو ٹیکس کنسیشنز وغیرہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ کاروبار کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جب تک یہ بہتر نہیں ہوں گی کاروبار جو ہے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو غزہ امن معاہدے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان ہوں گے۔ ابھی وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔